جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 60 سے 62 آج آپ نے دیکھا۔ چلیے جی اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ استسقاء، یہ نماز استسقاء بھی آپ نے سنا ہوگا، پانی طلب کرنے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس کے لیے اس کا طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ بعض کے نزدیک یہ واقعہ جو ہے یہ صحرائے سینا کا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ واقعہ میدان تیگ کا ہے، لیکن زیادہ درست رائے صحرائے سینا ہے، کیونکہ جب فرعون سے نجات پا کر، آپ کو اگر پچھلی ساری باتیں یاد ہیں، فرعون سے نجات پا کر جب صحرا میں پہنچے تھے یہ ان کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی تھا نہ کھانا تھا، تو وہاں پہ پھر حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی۔ فقلنا، پھر کیا کہا ہم نے؟ فقلنا ضرب بعصاک الحجر، تو کہا ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو، ایک پتھر پہ مارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی پیروی کی، تو ایک ضرب سے ہی یعنی ایک ہٹ میں ہی اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو یہودی تھے، حضرت یعقوب کی آل اولاد، ان کے 12 بیٹے تھے، اور وہ ان کے ایک طرح سے سمجھ لیں کہ 12 ہی پھر قبیلے تھے، یعنی ہر بیٹے کا ایک قبیلہ، ہر قبیلے کے معاملات الگ تھے، ہر قبیلے کی ذمہ داریاں الگ تھیں، ان کے انتظامات الگ تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک فیملی کی طرح رہ رہے ہوں، بلکہ وہ ڈفرنٹ قبیلے تھے، ٹھیک ہے۔ ہر جو بھائی تھا اس کا ایک قبیلہ تھا، اس کا پوری اپنی آل اولاد تھی، ان کے اپنے اپنی اپنی ذمہ داریاں، اپنے اپنے انتظامات، سب کچھ الگ الگ تھا۔ اسی لیے پھر 12 چشمے پھوٹے، اور ہر گروہ نے کیا کیا؟ اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ تو جو بڑے سوراخ تھے، اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، کچھ چھوٹے سوراخ تھے جہاں سے چھوٹے چشمے نکلے، کچھ بڑے سوراخ تھے جہاں سے بڑے چشمے پھوٹے۔ تو بڑے قبیلے والوں نے وہ جو بڑے سوراخ والے چشمے تھے ان کو لے لیا، اور جو چھوٹے سوراخ تھے وہ چھوٹے قبیلے والے انہوں نے لے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کلو واشربو، کھاؤ پیو، من رزق اللہ، جو اللہ نے تم کو رزق دیا، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد کرنے والے نہ بننا، فسادی بن کے نہ پھرنا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ دین اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، لیکن شکر ادا کرنے کے ساتھ شکر ادا کرنا ہے۔ مثلا کوئی شخص کھانے پینے میں تو پرہیز کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تقوی ہے کہ میں کھانے پینے میں پرہیزگار ہوں، میں زیادہ نہیں کھا رہا، میں بہت متقی ہو گیا ہوں، میں بہت کم کھاتا ہوں، لیکن لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، حقوق پورے نہیں کرتا۔ تو اسلام کو ایسا تقوی، ایسا زہد نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے کہ کھاؤ پیو، اللہ کے رزق میں سے استعمال کرو، کھانا پینے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن زمین میں فساد نہ کرنا، فسادی بن کے نہ پھرنا۔ تو فساد سے منع کیا جا رہا ہے، کھانے پینے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ تو ہرگز بھی صبر نہیں کریں گے، ایک کھانا نہیں کھا سکتے، روز وہی منسلوا، روز وہی منسلوا، کھا کھا کے ہم تھک گئے۔ طعام کا لفظ کھانے اور پینے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب دعا تو کیا کہتے ہیں کہ دعا کیجئے ہمارے رب سے، اپنے رب سے ہمارے لیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک اور ان کی جو عجیب سی بات، اور جو آگے بھی آپ پڑھیں گے بار بار یہ بات رپیٹ ہوگی، کہ وہ خود سے نہیں دعا کر رہے، ہے کہ نہیں؟ عجیب بات، خود سے نہیں دعا کر رہے، وہ کہتے ہیں فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تم دعا کرو اپنے رب سے، ہم نہیں دعا کرے، خود سے نہیں دعا کرے، بلکہ حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں تم دعا کرو اپنے رب سے۔ کیا دعا کرو؟ کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے کچھ نکالے، ہم آسمانی غذائیں کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب ہمیں زمین کی غذا دیکھیے چاہیے۔ یہاں پہ انداز دیکھیے نا ان کا، ایک تو خود دعا نہیں کر رہے، موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی سست قوم تھی، نیکی کے کاموں میں کتنی پیچھے رہ جانے والی قوم تھی۔ اور پھر کیا مانگ رہے ہیں؟ ساگ، ککڑی، لہسن، دال، پیاز۔ اچھا، یہاں پہ جو فومی ہا کا ورڈ ہے نا، فومی ہا کا ورڈ کے نا 2 ترجمے کیے گئے ہیں، ایک اس کا ترجمہ گندم کیا گیا ہے، ایک اس کا ترجمہ لہسن کیا گیا ہے۔ تو کچھ تفاسیر میں آپ کو لہسن ملے گا، کچھ تفاسیر میں آپ کو گندم ملے گا۔
تو بات یہی ہے کہ یہ پانچوں چیزیں جو وہ مانگ رہے ہیں، مطلب بقلیہا اور قثائیہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا، کہ کیا کہہ رہے ہیں بیسکلی کہ ساگ، سبزی، ککڑی، لہسن، دال، پیاز، یہ چیزیں مانگ رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ حیران ہو کے پوچھتے ہیں اتستبدلون الذین هو ادنی بالذی هو خیر، کہ کیا تم بدل کر وہ چیز لینا چاہ رہے ہو جو کمتر ہے اس کے بدلے میں کہ جو بہتر تھا؟ یعنی تمہیں ایک آسمانی غذا مل رہی ہے، ایک عمدہ چیز مل رہی ہے، ایک وہ آسمان سے اتری ہوئی چیز ہے، آسمانی غذا ہے، صاف ستھری تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھیج رہے تھے اس کو، اتنی صاف ستھری چیز کو چھوڑ کر تم کیا مانگ رہے ہو؟ ساگ اور ککڑی مانگ رہے ہو؟ بغیر محنت کے مل رہا تھا وہ کھانا ان کو، لیکن انہیں اس میں مزہ نہیں آیا، ایک ہی کھانا کھا کھا کے طبیعت ان کی اکتا گئی، تو کہنے لگے ہمیں تو کچھ اور چاہیے۔ تو ایسا کب ہوتا ہے؟ جب قوم اپنی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا بنا لیتی ہے۔ اور یہ بحیثیت قوم، یہ ہم اپنے اندر بھی یہ چیز دیکھیں تو آپ کو ملے گی، ہم بھی سادہ سادہ کھانوں پر اور ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ رمضان آنے والا ہوتا ہے تو آپ خود دیکھ لیں کہ کیا کیا پھر قیامت جو برپا ہوتی ہے، کس طرح سے صرف عبادت، اور مطلب رمضان کی روح جو ہے بیسیکلی وہ قرآن ہے، وہ عبادت ہے، لیکن وہ سب سائیڈ پہ ہو جاتا ہے۔ کچن سے فرصت ملے تو ہم عبادت کی طرف دھیان دیں، کچن سے فرصت ملے تو ہم کوئی نوافل یا کسی اور طرف دھیان دیں، مطلب ہم کھانے پکانے میں ہی رہ جاتے ہیں پھر۔ تو زندگی کا مقصد کھانا پینا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ یہ پکا پکایا ان کو ملے گا، پکا پکایا کھا کر یہ زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں یا کوئی اور کام کر لیں، مگر یہ اس پہ راضی نہ ہوئے۔ مختلف طرح کے کھانے پکانے کے شغل میں یہ مصروف رہنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر جاؤ کسی بستی میں چلے جاؤ اور جو مانگ رہے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ لیکن اس دنیا کی محبت کا کیا نتیجہ ہوا؟ وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم الذلہ ومسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے، اللہ کی ناراضگی مول لے لی۔ اللہ تعالیٰ ان سے جو چیز ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا، جو کام وہ ان سے لینا چاہتے تھے، وہ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کی محبت اور لذت کو فوقیت دی۔ دنیا کی محبت اور لذت کے لیے جینے کی خواہش ان کے اندر تھی، جس کا انہوں نے اظہار کیا۔ اچھا، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیوں تھا یہ ایسا؟ کیوں کرتے تھے وہ؟ کیوں ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی، اور کیوں وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے؟ کیونکہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، بغیر الحق، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق۔ بہت سارے نبیوں کو یہود نے قتل کیا، حضرت الیاس ہیں، حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہے، بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ نام آتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی بات ماننے کے بجائے کیا کرتے تھے؟ ظلم کرتے تھے۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ ذلت اور پستی اور بدحالی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی، اور یہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ جیسے پہلی بات ہوئی کہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے لگے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے، حدود جو ہے نا، شرع کی حدود، اس سے نکل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اب یہاں پہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ تو حضرت محمد کی امت کی بات ہو رہی ہے جو ایمان لائے، یعنی کہ ان الذین آمنوا یعنی امت محمدی، والذین ہادوا اور جو یہودی بن گئے، حضرت موسیٰ کی امت کی طرف اشارہ ہے، اور والنصارى حضرت عیسیٰ کی امت کی طرف اشارہ ہے، عیسائی، اور صابئین کا ہوتے ہیں حضرت یحییٰ کی امت ہی۔ بیسیکلی اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ شامل تھے جو کہ کسی اس پہ نا فرشتوں پر اور آگ کو پوجا کرتے تھے، فرشتوں کو پوجا کرتے تھے، اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث تھے، وہ تھے صابی۔ تو کیا بات ہو رہی ہے؟ ان میں سے جو بھی
اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک کام کرے تو ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے اپنے رب کے پاس، اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ پریشان ہوں گے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں اصل قدر و قیمت جو ہے وہ ایمان کی ہے اور عمل صالح کی ہے، اور نجات کے لیے کسی خاص گروہ یا فرقے سے تعلق ہونا کافی نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کی امت سے ہیں تو ہم تو بخشے ہی جائیں گے، لیکن کیا شرط پیش ہو رہی ہے؟ آمنا باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، نیک اعمال شرط ہیں۔ اگر نیک اعمال نہیں ہیں تو پھر آپ چاہے کچھ بھی ہیں، کسی بھی امت سے ہیں، امید مت رکھیں کہ بخشش ہوگی۔ وہ شعر بھی ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم۔ تو اللہ کے ہاں نجات کا تعلق عمل سے ہے۔ جنت کسی کا قومی وطن نہیں ہے، خواہ وہ کسی بھی گروہ سے ہو کہ جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ جنت کی نیشنلٹی کسی قوم کے پاس نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ کیا شرط ہے کہ وہ عمل صالح کرتا ہو، نیک کام کرنا ضروری ہے۔ یا یہ خیال پیدا ہوتا ہے سم ٹائمز، اگر آپ اس آیت کو آؤٹ آف دا کانٹیکس دیکھیں اور باقی قرآن کو چھوڑ کر، تو شاید یہ خیال پیدا ہو کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا پھر ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ تو یہ شرط نہیں رکھی گئی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے جو لوگ تھے نا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے جو لوگ فوت ہو گئے، اور وہ یہودی تھے یا نصارہ تھے یا صابین تھے، اور وہ اللہ پہ بھی ایمان رکھتے تھے اور یوم آخرت پہ بھی ایمان رکھتے تھے اور نیک عمل بھی کرتے تھے، وہ تو شاید یقیناً جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور کو ماننا ضروری ہے۔ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد کسی بھی گروہ کا ایمان اس وقت مقبول ہے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائے اور پچھلے دور کے پیغمبروں پر بھی ایمان لائے۔ تو جو پچھلے دور کے یہودی عیسائی شاید اس طریقے پہ جنت میں چلے جائیں کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کی بات ہے، لیکن اب ایمان میں ان دو چیزوں پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کی تفصیلات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں جو بھی میرے بارے میں سن لے اور پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو امت محمدی ہونا بھی کافی نہیں، عمل کرنے ہوں گے۔ اسلام میں نجات کا تصور مختلف ہے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ سید ہونا کافی نہیں، بزرگ کی آل ہونا کافی نہیں، علماء کی اولاد ہونا کافی نہیں، ایون یہ کہ نبیوں کی اولاد ہونا، نبیوں کے رشتہ دار ہونا بھی کافی نہیں۔ جب یہ حکم آیا کہ خبردار کرو اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے رشتہ داروں کو گھر بلایا اور ایک ایک کا نام لے کے کہا، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب، اے بنو عبد المناف، اے پھپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو مانگتے ہو مانگ لو، جو لینا ہے لے لو، لیکن اپنے لیے خود کچھ کرو، میرا نبی ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ حضرت لوط کی بیوی اسلام میں پیچھے رہ گئی تھی نا، حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن جب طوفان آیا تو کیا وہ اپنے بیٹے کو بچا سکے؟ نہیں بچا پائے نا۔ تو پھر ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں تو ہم تو سیدھا جنت نہیں جائیں گے، ہم سید ہیں ہم جنت میں جائیں گے، ہمارا تو فلانی جو پیچھے سے شجرا ہے وہ فلانے بزرگ سے جا کے ملتا ہے، ہم تو جنت نہیں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کلیئر یہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، شرائط آپ کے سامنے ہے کہ جنت میں جانے کی کیا شرط ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان آیات سے ہمیں دو چیزیں پتہ چل رہی ہیں، ایک یہ کہ فساد نہیں کرنا، فساد کن چیزوں سے پھیلتا ہے؟ ناشکری سے، صبر نہ کرنے سے، حرص کرنے سے، اور ختم کیسے ہوتا ہے؟ شکر سے، صبر سے، قناعت سے، عاجزی سے۔
اور دوسری کیا چیز ہم نے سیکھی کہ بنی اسرائیل کو ایک کھانے پہ صبر نہیں تھا. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جن لوگوں کے بڑے مقصد ہوتے ہیں ان کو اپنے کھانے پینے کی خواہشات کو لمیٹڈ کرنا پڑتا ہے. ان کے لیے ایک کھانا کافی ہوتا ہے. کبھی آپ نے کوئی سنا ہو کوئی ولی یا کوئی نبی جو بہت کھاتے ہوں، بہت خوش خوراک ہوں، بہت آپ نے دیکھا ہو، آپ نے جتنے بھی نبیوں کا حال پڑھا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پیچھے تک، وہ سب ایسے ہی نبی تھے کہ جو بہت کم کھاتے تھے اور ان کے اندر کھانے کی حرص نہیں تھی کیونکہ ان کے مقاصد ڈفرینٹ تھے. جب روح کی غذا مل جاتی ہے تو پھر دوسری چیزوں کی طلب بھی تو کم ہو جاتی ہے نا. تو بنی اسرائیل کھانے کے لیے زندہ رہنا چاہتے تھے، زندہ رہنے کے لیے نہیں کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی، ان کو بڑے کام کے لیے چن لیا. کسی گروہ یا کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کام کے لیے چن لے. لوگ بڑی نوکری ملنے پہ فخر کرتے ہیں نا کہ بہت زبردست نوکری ملی ہے میرے بیٹے کو، مگر اصل فخر کیا ہے کہ کسی کو اللہ اپنے دین کے لیے چن لے. دین کے لیے چنا جانا جو ہے نا وہ سب سے بڑا فخر ہے، جس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے. وہ کام اللہ ہم سے لینا چاہتا ہے. نبیوں کے بعد یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ ہماری ہے نا. امت محمدی کیا کہ نبی تو اب نہیں آئیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے، جس سے کام لینا چاہتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ بڑے کام لینا چاہتے ہیں تو پھر کچھ چیزیں چھوڑنی بھی تو پڑتی ہیں نا. اب یہ دیکھیں دنیا میں جب ہم کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی چیز، کوئی بڑی اچیومنٹ دنیا کی میں بغیر قربانی کے ملتی ہے؟ بڑی نوکری ہی حاصل کرنے کے لیے یا بہت ساری ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے آپ یہ مطلب ہر چیز آپ کو سہولت کے مطابق ملتی ہی رہتی ہے. آپ کی نیند بھی پوری ہو رہی ہو، آپ کے عیش و آرام بھی پورے ہو رہے ہوں، آپ کو ہر چیز فیسیلیٹیٹ آپ ہو رہی ہو، پھر آپ بن جاتے ہیں ڈاکٹر؟ نہیں، آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آپ کو اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں، پھر کہیں جا کر آپ وہ اچیومنٹ حاصل کر سکتے ہیں. جب دنیا کی کوئی چیز ہمیں بغیر قربانی کے نہیں مل سکتی، مال لگانا پڑتا ہے، نیند چھوڑنی پڑتی ہے، آرام چھوڑنا پڑتا ہے، تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ جنت بغیر کوشش کے مل جائے گی؟ آرام سے عمل سے ملتی ہے جنت. ہمیں اس انعام کی قدر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے رہا ہے اور ہم سے کیا لینا چاہتا ہے. اور جب نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم دنیا پہ روتے رہتے ہیں، یہ چھٹ گیا، وہ چھٹ گیا، نیند نہیں پوری ہوتی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ ایک شعر بھی ہے کہ خدا ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اپنی حالت کے خود بدلنے کی طرف جو ہے وہ ہم نے رجوع کرنا.